رشید صاحب دیکھیں ان دا پاسٹ ویو سین کہ فوڈ اسٹریٹس پہ گورنمنٹس کا بڑا ایمفسس رہا ہے. جب کوئی ہیریٹیج کلچر کی بات کرتے ہیں تو ایک فوڈ اسٹریٹ بنا دی جاتی ہے. کیا یہی لاہور کا کلچر ہے؟ یہ کلچر تو دنیا کا کلچر ہے. ہاف دا یورپ از اوپن اسٹریٹ کیفے. ہم پتہ نہیں, مجھے یہ تھوڑا سا پرابلم ہے کہ وائی ڈو وی رن ڈاؤن فوڈ. جنرلی میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں او جی بس کھابا اسٹریٹ بن گئی, یا جی کھانے پینے کا یہ ہر. لیکن جب کلچر پروموٹ کرنا ہوتا ہے تو خالی فوڈ اسٹریٹ کیوں بنائی جاتی ہے؟ نہیں, میں عرض کرتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خالی فوڈ اسٹریٹ تھی جو گوال منڈی تھی, یا جو اب بھی بنی ہے؟ اب آپ دیکھیں بناتے ہیں پھر بند کر دیتے ہیں پھر بنا دیتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بات. پہلے میں اس کا جواب دے لوں. نام اس کا ضرور فوڈ اسٹریٹ رکھا گیا, دیٹ واز ہیریٹیج اسٹریٹ. یو سی, فوڈ تو ابھی بھی ملتا ہے, سارے آدھے لاہور میں ملتا ہے, لیکن اس کی حیثیت کیوں بنی کہ اس میں لوگ جو ہیں ایک انٹرنیشنل اس کی امیج بنا. تو وہ صرف فوڈ کی وجہ سے نہیں بنا, وہ پورا ایک ایمبینس تھا, ایک پورا ایٹماسفیئر تھا جس میں ایک خاص ماحول میں آپ کے اپنے ٹریڈیشنل گھروں کی خوبصورتی تھی, ان کو ٹھیک کر کے لٹ اپ ہونا, اور پھر اس کو پیڈسٹرنائز ہونا, بہت ساری چیزیں ہیں. اور پھر لوگوں کا اس طریقے سے اسٹریٹ پہ آ کے بیٹھنا جو اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. کھانا پاکستان میں ہر جگہ ملتا ہے, لیکن شاید کراچی میں بھی ایک کوئی اچھی, لیکن وہ سمندر کے کنارے پہ ایک اچھی کاوش کی گئی ہے. ورنہ ہمارے ہاں تمیز سے اوپن میں بیٹھنا جو ہے وہ ابھی تک کوئی اس کی بہت کم مثالیں ملیں گی. تو ابھی بھی جو یہ بادشاہی مسجد کے حکم میں یہ ہوئی ہے اسٹریٹ نہیں, وہ بھی ایک اٹس اے ویری گڈ ایفرٹ. سو اب ایسی کئی ہونی چاہیے. کنٹینیوٹی ہم کیسے شاید صاحب بلڈ ان کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پہلے بھی ایک بنی تھی, پھر وہ بند کر دی گئی یا پھر بنا دی گئی, تو کوئی انسٹیٹیوشنل سیف گارڈز نہیں ڈالے جا سکتے ہیں؟ وہ جی پہلے آئین کے ہو جائیں اس ملک میں سیف گارڈز, تو پھر باقی چیزوں کے بھی. سیف گارڈ از اونلی دیٹ وی ہیو ٹو آئی تھنک جسٹ رسپیکٹ دی کنٹینیوٹی. آپ نے کہا جی والڈ سٹی ایک دیوار ہوتی تھی, کیا وہ دیوار آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے؟ دیوار جو ہے وہ کچھ 60-70% جو ہے ایگزسٹ کرتی ہے, باقی جو ہے نہیں کرتی. ان دا پاسٹ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ہیریٹیج سائٹس کو پرزرو کیوں نہیں کرتے؟ کوئی ایسا کلچر, کوئی ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, ہمیں کوئی سوسائٹی میں کوئی چینجز لانی ہے؟ Sorry, in the past why have we not been able to sort of properly preserve our heritage sites کے ہم جا کے حالات دیکھتے ہیں چیزوں کے. میں اس کے ہاں, یہ ایک بنیادی بات ہے کہ ہم نے ابھی تک ورثے کی حیثیت کو سمجھا نہیں. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو ملتا ہوں جو اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں, یہ ہمارا ورثہ ہی نہیں ہے. کئی لوگ قلعے کو اور بادشاہی مسجد کو اپنا ورثہ نہیں سمجھتے کہ یہ تو مغلوں کا بنایا ہوا ہے, اور مغل کوئی ادھر کے نہیں تھے, وہ فلاں کے جگہ کے تھے. مال روڈ جو ہے انگریزوں کا بنایا ہوا ہے, اور یہ فلاں جگہ جو ہے, یہ گلی جو ہے کوئی ہندوؤں کی یا سکھوں کے وقت کی یاد ہے. تو دیکھیے یہ ہمارا سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے. فیض احمد فیض سے بھی یہ سوال کیا گیا, تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس دھرتی پر ہے وہ ہمارا ہے. سو ورثہ کوئی کسی مذہب میں یا کسی دور میں نہیں بٹ سکتا. ورثہ وہی ہے جو اس دھرتی پر جو آیا, اور جو ہمارے پاس ہے اس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اور اس کی اس کو کبھی اتنی اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کنفیوژن ہے, کلیئرٹی نہیں ہے, کہ ہم جب تک اس میں بلیو نہیں کریں گے کہ یس دس از آور کلچر, دس از آور ہیریٹیج اینڈ وی بلیو ان دس, تب تک اس مائنڈ سیٹ تو آپ نے چینج کرنا ہے. ہاں بالکل, یہ ہمارے لیے ایک اب چیلنج ہے. صرف در و دیوار کو رنگ روغن کرنے سے یہ چینج نہیں آئے گی. وی ہیو ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ دونوں کا. کس کس کا؟ ایک تو جو ہمارے برسر اقتدار لوگ ہیں, جو کارپوریٹ باڈیز ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو ان کو اس میں لانے کی ضرورت ہے کہ وہ اس میں ہمارا ہاتھ بٹائیں. اور جو وہاں کے رہائشی ہیں, سب سے زیادہ چیلنج یہ ہے کہ ان کے ہاؤ ڈو وی ون دیئر ہارٹس اینڈ مائنڈس, ہاؤ ڈو وی چینج ناٹ دا بلڈنگس بٹ دیئر وے آف تھنکنگ, دیئر سینس آف اونرشپ. کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا پروجیکٹ نہیں ہے کہ کر کے ہم گھر چلے گئے, یا مونیومنٹ بھی نہیں ہے جس کو باہر سے تالا لگا دیا, 2 سنتری کھڑے کر دیے اور کنٹرول کیا. یہ اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے.
جہاں والڈ سٹی جیسی جگہ مکانوں اور گھروں سے گھری ہوئی گنجان آبادیاں، اس کا کنٹرول صرف یہاں ہے کہ اگر وہ ہم کسی طرح لوگوں کو سمجھا سکیں اور وہ سمجھ لیں، اور وہ بڑی محنت کرنی پڑے گی، بٹ دیٹ ان کو آپ لوگ کوئی ڈیسیجن میکنگ میں بھی رول دے رہے ہیں؟ جی، آپ نے انڈر دی ایکٹ بھی کچھ کمیونٹی بورڈز وغیرہ بھی بنانے تھے، وہ کہاں تک بنے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ہم تو ایک ایک کا نام، اس کا گھر بار، اس کا کاروبار، اور ان کو ہم پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے جس کا گلی محلہ، جس کی دکان سڑک ہوتی ہے، ان سے بیٹھ کر میٹنگز کرتے ہیں، ان سے مشورات لیتے ہیں، ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ یہ آپ کے مشورے سے، اور یہ آپ کا اور ہمارا ایک مشترکہ پروجیکٹ ہے، اور آپ کو حق ہے کہ آپ ہمیں جو مشورہ دینا چاہیں وہ ضرور دیجئے۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم ان کو ایک ایک سائیکولوجیکل ٹریننگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ سب سے ایک امپورٹنٹ بات تو صرف یہ ہے، ہاؤ ٹو برنگ کلچر آف کلیننس۔ شاہد صاحب، آپ نے ایک ہیریٹیج کنزرویشن بورڈ بھی بنائے جانے ہیں انڈر دی ایکٹ، وہ کیا بورڈز بن گئے ہیں؟ جی، وہ بھی اسی کے، جیسے میں نے کہا، جو مین بورڈ ہے اس کے پاس ہم لے کر جائیں گے پروپوزل، وہ ہم تیار ہو چکا ہے، تو پھر وہ یہ سب چیزیں کب کمپلیٹ ہو جائیں گی؟ دیکھیں پروجیکٹ 6 سال سے چل رہا ہے، اس کو بھی آئے ہوئے، اب اتھارٹی بنے ہوئے بھی اپریل 2012، اب فیبروری 2013، آلموسٹ اے ایئر۔ یہ ہیں صرف ٹیکنیکل لیگل سائڈس، نہیں آپ دیکھیں، بٹ لیکن اگر آپ نے کسی سائٹ کو ہیریٹیج ڈکلیئر کر رہے ہیں تو یو نیڈ ٹو کنسلٹ ود دا بورڈ، تو وہ آپ کی امپلیمنٹیشن تو افیکٹ ہو رہی ہے۔ سو انشاءاللہ، ایز یو نو، آئی ہیو جوائنڈ جسٹ 1.5 months ago، اب ہم نے بنا لیے ہیں اپنے پروپوزلس، وی ول آسک فار اے میٹنگ آف دی۔ چلیں، آپ نے تو ابھی جوائن کیا، بٹ ابھی تک یہ نئی چیزیں ہوئی ہوئی تھیں اس کے پیچھے، لیکن آئی مین اتھارٹی بنے ہی کو بہت عرصہ نہیں ہوا۔ چلیں، آپ نے کہا جی اکنامک لینڈ مائن، ایک ٹورزم لینڈ مائن پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، پریزرویشن اور کنزرویشن کے لیے اکنامک ایکٹیویٹی بڑی ضروری ہے، آٹومیٹکلی سارٹ آف برنگز ان، پریزرویشن بھی آ جاتی ہے، کنزرویشن بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ جو سائٹس ہیں، ان کے ارد گرد کیا آپ نے سوچا ہوا ہے کیسے جنریٹ کرنی ہے؟ دیکھیے جی، میں اس کو صرف ریہیبلیٹیشن کے اینگل سے نہیں دیکھ رہا۔ ریہیبلیٹیشن از جسٹ اے ٹول، بٹ دا ریئل تھنگ از، الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ہیریٹیج ٹورزم، کہ ایک ورثے کا ایک ٹورزم ڈیولپ ہو لوگوں میں، ہمارے اسکولوں کالجوں میں، بچوں کو، ہمارے اداروں کو، ہمارے مہمانوں کو، سب کو ہم راغب کریں، اور وہ تبھی ہوں گے جب ہم آرگنائز ہوں گے، جب وہاں پہ ڈسپلن ہوگا، صفائی ہوگی، گائیڈنس ہوگی، کنڈکٹڈ ٹورز ہوں گے، اٹریکشنز ہوں گی، خرید و فروخت، اور جب یہ لوگ آئیں گے تو وہاں کے لوکل لوگوں کی اکانومی، ان کا کاروبار آٹومیٹکلی وہ ایک ٹرانسفارم ہوگا۔ سو the best service we can do to the walled city is to change their economy, and that is through tourism, I think. تو لیکن اس وقت یہ ایک المناک بات ہے کہ وال سٹی کے جو گھروں کا ہم نے سروے کیا ہے، تو 22,000 گھروں میں سے صرف 2,000 کے قریب ایسے ہیں، یا 2,100 ایسے ہیں جن میں پرانی تاریخی شکل جو ہے ابھی تک کچھ only 10%. only 10%. سو اب یہ 11% کو ہم نے ایک تو کنٹرول کرنا، قائم رکھنا ہے، اور باقیوں کو کسی طرح کچھ نہ کچھ اس کو ایسی شکل دینی ہے۔ کم از کم اپنے اس پروجیکٹ میں تو ہم یہ کر ہی رہے ہیں کہ عام آدمی کو ایسے لگے، یہ تاثر ملے کہ وہ آج سے 100-200 سال پرانے گلی شہر میں پھر رہا ہے۔